السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام دنیا کے اندر تشریف لائے ان سب نے بکریاں چرائی ہیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ ان کا پیشہ تھا، ان کا محنت تھا، ان کی جاب تھی، پروفیشن تھا، نہیں، بس انہوں نے بکریاں چرائی تھیں۔ کیا حکمت تھی ان کے بکریاں چرانے میں؟ اس ویڈیو میں ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جس میں یہ ذکر ہوا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے بکریاں چرائی ہیں۔ یہ جو حدیث ہے یہ کتاب الاجارہ جو کہ صحیح بخاری کے اندر کتاب ہے اس کے اندر ذکر ہے، اور حدیث کا جو نمبر ہے وہ 441 ہے، 441۔ اور حدیث کو روایت کرنے والی جو صحابی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں سب نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو فقال اصحابہ، تو صحابہ نے اسے پوچھا، وانت، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم، جی ہاں، میں نے بھی چرائی ہیں۔ کنت ارعاها علی قراریط لاہل مکہ، کہ میں مکہ والوں کی بکریاں چراتا تھا، قراریط جو کہ کرنسی تھی اس وقت، اس کے عوض میں۔ کیا حکمت تھی کہ انبیاء علیہ السلام بکریوں کو چراتے تھے حالانکہ یہ ان کا مشغلہ نہیں تھا؟ تو اس بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، جو کہ بہت بڑے محدث تھے، مفسر تھے، اور انہوں نے ایک بہت بڑی عمدہ شرح لکھی ہے صحیح بخاری کی، فتح الباری۔ اس کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو بکریاں چرانے کا اس لیے حکم دیا جاتا تھا کہ تاکہ ان کی مشق ہو جائے، ان کی تمرین ہو جائے، تدریب ہو جائے، پریکٹس ہو جائے، کیونکہ بکریاں جو ہوتی ہیں یہ جانوروں میں سب سے زیادہ مشکل کام ان کو چرانا ہوتا ہے۔ اونٹ بھی آسان ہے، گائے، بھینس، ان کو چرانا بھی کچھ نہ آسان ہے، لیکن بکریاں سب سے زیادہ مشکل ہیں۔ کبھی وہ اس کھیت میں چلی جاتی ہیں، کبھی اس کھیت میں چلی جاتی ہیں، 2 وہاں پر ہیں، 4 وہاں پر ہیں، تو ان کو آپس میں جوڑنا، جمع کر کے رکھنا، یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ تو جو نسبت ایک چرانے والے کی بکریوں کے ساتھ ہوتی ہے وہی نسبت ایک نبی کو اپنی امت کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس طرح ایک چرانے والا جو چرواہا ہوتا ہے اس نے بکریوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے کہ کہیں بھیڑیا اس پر حملہ نہ کر دے، بکریوں کو جوڑ کر رکھنا ہوتا ہے کہ کہیں وہ بکھر نہ جائیں، گم نہ جائیں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء بھی اپنی امت کے ساتھ ایسا ہی ان پر شفقت سے معاملہ فرماتے ہیں کہ کہیں شیطان ان پر حملہ نہ کر دے، شیطان کے وساوس میں نہ آ جائیں، ان کی حفاظت فرماتے ہیں، کہیں تفرقے بازی میں نہ پڑ جائیں، کہیں امت ہلاک نہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے تمام انبیاء علیہ السلام نے بکریوں کو چرایا۔ پھر بکریاں جو ہوتی ہیں ان کے اندر تواضع ہوتی ہے، ان کے اندر حلم ہوتا ہے، صبر ہوتا ہے۔ اونٹ جو ہوتا ہے وہ سخت جانور ہوتا ہے، تو جو بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بکریاں چراتا ہے اس کے اندر نرمی ہوتی ہے، حلم ہوتا ہے، صبر ہوتا ہے، تواضع ہوتی ہے، اور جو اونٹ چراتا ہے اس کے اندر سختی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو اونٹ کو مارنے پر تلا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے اندر سختی آ جاتی ہے مار کر۔ تو اس لیے آپ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ تواضع میں، حلم میں، صبر میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بکریاں چرانے کا کہا جاتا ہے۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔